ہم چلتے ہیں یہاں پر اپنے میں کہوں گی اپنی کریم پینلسٹ کی طرف. یہاں پر ڈائٹس کو لے کے بہت زیادہ مس ہیں, مس انٹرپریٹیشنز ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, مسٹیکس ہیں. تو اگر میں مختصراً آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ڈائٹس کو لے کے اس طرح ابھی جلال بھائی نے کہا کہ لوگ جو ہے نا نو کارب والی ڈائٹ کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے میرا بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے, لیکن آپ لوگ یہاں ایکسپرٹ ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کیا ڈائٹس کو لے کے مسکنسیپشنز ہیں. اچھا, ڈائٹ میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں آپ کو عطا کی ہیں آپ کی سراؤنڈنگز میں, بالکل ایسے ہی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں, بالکل وہ باہر ہیں موجود. تو ہمارے خطے میں, ہمارے اطراف میں جو چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے لیے ہیں, وہ ہمارے لیے ہیں, اور جس موسم میں آ رہی ہیں وہ موسم اس کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف موسموں میں مختلف چیزیں دی ہیں. بالکل صحیح. تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی جو انوائرمنٹ میں چیزیں موجود ہیں وہ استعمال ہوں, اور اس میں پھر کسی چیز کو اپنے اوپر بند کر لینا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایک وقتی پیٹرن تو ہو سکتا ہے کہ مخصوص مدت کے لیے, لیکن جیسے کیٹو ڈائٹ کی آپ نے بات کی, بالکل ایسے, تو اس میں پہلے نمبر پہ فیٹ ہے, دوسرے نمبر پہ پروٹین ہے, تیسرے نمبر پہ بہت لو سائڈ پہ جا کے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ. ایٹکن ڈائٹ ہے, پہلے نمبر پہ پروٹین ہے, دوسرے نمبر پہ فیٹ ہے, پھر کہیں جا کے نسبتاً لوور سائڈ پہ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دی ہیں وہ نعمتوں کی شکل میں ہیں. صرف اور صرف ہم نے کل بھی بات کی کہ وہ ذکر ہے قرآن شریف میں, کلو واشربو ولا تسرفو. یہ اتنا کلاسیکل پرنسپل ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں کہ آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں, مطلب آپ نہاری, پائے, حلوہ پوری جو کھانا چاہیں, پیزا, لیکن ایک لمیٹڈ اس میں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر کیا ہوگا, جسم جو ہے اس کو کنزیوم کر سکتا ہے آرام سے, اور اس کو میٹابولزم اس کا اچھا ہو سکتا ہے, برڈن نہیں ہوگا آپ کے ہاضمے کے اوپر. ایک چیز. دوسری چیز میں ایک چیز رہ گئی, ہم نے ابھی ذکر کیا وائٹامن ڈی کے حوالے سے اور کیلشیم کے حوالے سے. اس پلیٹ فارم سے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک ٹیسٹ ہے CACS, کورونری آرٹری کیلشیم اسکورنگ. ٹھیک ہے. یہ مختلف ہارٹ ہاسپٹلز میں جائیں آپ, جا کے ان سے کوئی بھی کرا سکتا ہے, اور یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ کرانا چاہیے. اچھا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ابھی تک آپ کو بلڈ ٹیسٹ, یہ اسکیننگ ٹیسٹ ہے اور نان انویسو ہے, کسی قسم کی کوئی کاٹ چھانٹ نہیں ہوتی, ایک طرح سے اسکیننگ ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں کتنے % بلاکیج ہو چکی ہے. مجھے صاحب ایک اس پہ وضاحت کرنا چاہوں گا, اس میں کس ایج کے بندوں کو جانا چاہیے, مریض کو بس تھوڑا سا. عموماً یہ جو پرابلمز آتی ہیں یہ 40 کے بعد ہی سلسلہ ہوتا ہے, اور کوئی ایسے لوگ ہیں جو بد پرہیز ہیں, بہت زیادہ ان کا ہر وقت ہوٹلنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, تو وہ ارلی جا کے کرا لیجیے. بالکل صحیح. ایز سچ بچوں کے علاوہ میرے خیال میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ایج لمٹ نہیں ہے, بٹ ہاں وہ آپ اپنے مطلب بچپن سے آپ نکل جائیں, آپ لڑکپن یعنی کہ ٹین ایج 17-18 کے بعد سے آپ کروا سکتے ہیں. اور ہم مس کرتے ہیں, میں نے بھی کہا تھا کل, بہت ساری بلیسنگز ہوتی ہیں, ہم اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. سانس پھول رہا ہے, ایک ایب نارمل فینومینا ہے, کیوں ہو رہا ہے, تو ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کنفرم کر دے گا کہ کہیں جو بھی بلاکیج ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے سال کے بعد پرابلم آ سکتی ہے. اچھا, تھوڑا سا وزن اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی, آپ کی اجازت ہو تو میں ساسن سے جواب لیتے ہوئے آپ کی طرف واپس آؤں گی. ہم اس سوال سے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اس پہ ہم جا رہے تھے اور وقفہ ہم نے لیا تھا کہ جس طرح حضرت نے فرمایا, امجد بھائی نے, کہ بہت ساری چیزیں جو ٹیسٹ آپ نے کروا لینی چاہیے, اس پہ آپ نے کہا ایج لمٹ کوئی نہیں ہے. ایج لمٹ تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے غالب صاحب, کیونکہ ینگ لوگوں کو ہارٹ اٹیکس آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہے کہ سوتے ہیں تو اٹھتے نہیں ہیں. اس سے ان کا لائف سٹائل کہاں کتنا اس کا اثر پڑتا ہے اور کتنا اس کا ریشیو. اگر بات کی جائے لائف سٹائل کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں, تو شاید 80% ہمارا لائف سٹائل ہی ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہیں, جس میں سونے اٹھنے کا ٹائم, جس میں ہماری خوراک لینے کا ٹائم. ہم صبح اٹھتے ہیں جس وقت ہمیں سب سے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت ہم چائے پاپا یا چھوٹی موٹی کوئی غذا لے کر دن کا سٹارٹ کرتے ہیں, اور جس وقت ہمیں معدے کو بھی اپنے اور آرگنس کو بھی آرام دینے کا ٹائم ہے, رات کا ٹائم سونے کے لیے, اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ جو بھرپور غذا لے رہے ہوتے ہیں جو کہ فل آف فیٹس ہوتی ہے اور فل آف انرجی ہوتی ہے, جس کی ہمیں بیسکلی ضرورت بھی نہیں ہے اس وقت, اور اس کے بعد ہم فوراً سو جاتے ہیں. کم از کم 3 گھنٹے بعد اگر آپ نے غذا لی ہے, جو کہ ہمارا روٹین بن چکا ہے, میرے خیال سے اب اس پہ بات کرنا بیکار ہے کہ ہم کس طرح چینج کریں. بہت سارے لوگ چینج کرتے بھی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اس کا وہ بھی دیتا ہے, فائدہ بھی دیتا ہے, مگر کم از کم اگر آپ نے کھا بھی لیا ہے تو 1.5 سے 2 گھنٹے کم از کم لیٹے نہیں, نیپ نہ کریں, بیٹھیں,
वो करें, थोड़ी देर थोड़ी जरा देर बैठे मतलब टीवी हौसला देखें, रखें, एंजॉय करें, खाने कोई का और भी हौसला बच्चों के रखें साथ तो इधर एंजॉय हजम करें। करने का भी हौसला हौसला करें, रखें। फौरन ही लेट जाते हैं। ये भाई एक अजीब सी आदत है लोगों की, खाते हैं लेट जाते हैं, पता नहीं कैसा लेट और जाते हैं। खाते वक्त मेंटल डाइवर्जन भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हज़म का निज़ाम ख़राब होता है। जैसे मोबाइल में लगे हुए हैं, जैसे टीवी पे लगे हुए हैं, जैसे कि गुफ्तगू हो रही है और खाना खा रहे हैं, जो हमारा सलाइवा है वो प्रॉपर तौर पे उसमें हज़म नहीं होता, हमारे खाने में 10 हज़म नहीं जगह होता, हमारा जिसकी वजह से ध्यान है होता है। मतलब एक तरफ तो में। वो ऑब्वियसली हमारे हज़म का निज़ाम, जैसे मिसाल दो छोटी सी, मेरे सामने अगर अचार रखा हुआ है तो अल्लाह का निज़ाम इतना परफेक्ट है कि अगर मुझे टेबल पे अचार आएगा तो मुझे टेस्ट बर्ड्स में वो जैसे ही महसूस होगा मुझे सलाइवा बनेगा, क्योंकि वो एसिड है तो मुझे एंटी एसिड अल्लाह ताला की कुदरत ने दे सुभान दिया, अल्लाह, ठीक है। तो सुभान इतना अल्लाह। परफेक्ट अल्लाह ताला का निज़ाम है, बेशक। तो जब मैं वो चीज़ कंज्यूम करूँ उससे पहले उसका इंग्रेडिएंट मौजूद है जो उसका एब्जॉर्ब करेगा। तो जो हम खाना खा रहे हैं अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपर तौर पे तो मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो डिफरेंट बीमारियों का बायस बन सकता है। ब्यूटीफुली सेड, इसमें कोई शक नहीं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमने अभी बात की एज लिमिट के हवाले जी। से, तो ये जो कैल्सिफिकेशन है ये बेसिकली इसके पीछे कहीं बैकग्राउंड में थायराइड का निज़ाम जो है वो भी कारफरमा होता है, और वो बच्चों में आजकल बड़ा कॉमन है। जी, तो इसलिए उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसी चीज़ें जब बच्चों में ये वाले इश्यूज़ आ जाएँ तो हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कैल्सिफिकेशन की तरफ। बिल्कुल सही है। और हम अगला जो नशिस्त रखेंगे उस पर इस हवाले से भी बात की जा सकती है कि थायराइड्स होने की जो वजूहात होती हैं वो क्या सिम्टम्स बनते हैं, और अगर आपको थायराइड है और आपको ना पता हो तो उसके क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और बहुत वसीम मौजू है, क्योंकि मुझे खुद थायराइड है और मुझे पोस्ट ट्रॉमा हुआ था, और जब मुझे थायराइड डायग्नोज हुआ था उस वक्त तक मेरे भाई के इंतकाल को 1 साल गुजर चुका था, और जब वो डायग्नोज हुआ तो डॉक्टर ने कहा आपको पोस्ट ट्रॉमा हुआ है, क्योंकि या तो ख़वातीन में प्रेगनेंसी और उसके बाद होता है डिलीवरी के बाद, या फिर उनको ट्रॉमा ऐसा होता है और वो रिएक्ट नहीं कर पाते, वो हार्मोन जो है ना फिर वो डिसबैलेंस हो जाता है।